میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے دعوت کے عمل کو شرط قرار دیا ہے غیبی مددوں کے اترنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دعوت کی محنت کو شرط قرار دیا ہے غیبی مددوں کے اترنے کے لیے، اور اس دعوت کی محنت کو اللہ تعالی نے سبب قرار دیا ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ یہ دو چیزیں سمجھنا اور ان کو بطور یقین کے ان کو دل میں اتارنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ دعوت اللہ شرط ہے اللہ کی غیبی نصرتوں کے اترنے کے لیے، اور دعوت اللہ یہ بنیادی سبب ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ امت اگر دعوت کو چھوڑ دے گی تو جب یہ دعوت کو چھوڑ کر وحی کی برکات سے محروم ہو سکتی ہے تو پھر اسلام پر قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر، آپ کے دنیا سے جانے پر صرف وحی کا آنا بند ہوا ہے، وحی کی برکات بند نہیں ہوئی۔ آپ کی دنیا سے جانے پر وحی بند ہوئی ہے، لیکن وحی کی برکات یہ بند نہیں ہوئی۔ وحی کی برکات کب ختم ہوں گی امت کے لیے؟ کہ امت کے لیے وحی کی برکات جب ختم ہو جائیں گی جب یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ دے گی۔ دیکھو میری بات توجہ سننا، جب یہ امت دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی، صحیح حدیث ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امت دعوت کو چھوڑ دے گی تو یہ امت وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی۔ یہ امت وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی، اور اس سے بڑی محرومی یہ ہے کہ جب امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ یہ دو بڑی برکت کی چیزیں تھیں، ایک دعا کی قبولیت، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ہر مسئلے کو براہ راست اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے حل کرائے۔ دعا تو اللہ تعالی سے براہ راست کام کرانے کا ذریعہ تھا، دعا اللہ تعالی سے براہ راست کام کرانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی سے اپنے مسائل کو براہ راست حل کرانے کا ذریعہ وہ دعا ہے۔ لیکن اس زمانے کے مسلمان اس دھوکے کے شکار ہیں سب، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانی ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، انسانی ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، لہذا محنت تو کرو سبب پر، لیکن امید کرو اللہ سے۔ محنت تو کرو سبب پر اور امید کرو اللہ سے۔ یہ ایسا اندھا کنواں ہے کہ جو اس میں پڑ گیا وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ سنو میری بات توجہ سے، یہ ایسا اندھا کنواں ہے اور یہ ایسی بھٹکی ہوئی راہ ہے کہ جو مسلمان اس غلط خیال میں پڑ گیا کہ سبب بنانا ہمارے ذمہ ہے اور کام بنانا اللہ کے ذمہ ہے، ہم اسباب اختیار کریں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو اس سبب میں اپنی قدرت سے کامیابی ڈال دے، تو اس سبب میں اپنی قدرت سے کامیابی ڈال دے۔ اے اللہ ہم نے سبب اختیار کیا ہے تو اس سبب میں اپنی قدرت سے کامیابی ڈال دے۔ ایسے لوگ کوششیں کریں گے، محنت کریں گے اسباب پر اور امید کریں گے اللہ سے۔ سب سمجھتے تھے یہ راستہ سراسر ناکامی کا ہے، یہ راستہ سراسر ناکامی کا ہے، یہ راستہ سراسر ناکامی کا ہے کہ محنت کریں اسباب پر اور امید کریں اللہ سے، محنت کریں اسباب پر اور امید کریں اللہ سے، یہ راستہ سراسر ناکامی کا ہے۔ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کہ محنت کریں اعمال پر، امید کریں اللہ کی ذات سے۔ رہے اسباب، انہیں اختیار تو کریں، لیکن نہ ان اسباب کی بنیاد پر دعائیں کریں، نہ ان اسباب کی بنیاد پر امید کریں۔ محنت کریں اعمال پر اور امید کریں اللہ سے، محنت کریں اعمال پر، امید کریں اللہ سے، اس لیے کہ اللہ سے امید کرنے کا عمل ہی راستہ ہے، اللہ سے امید کرنے کا عمل ہی ایک راستہ ہے، اللہ سے امید کرنے کا عمل ہی ایک راستہ ہے، سبب اللہ سے امید کرنے کا راستہ نہیں ہے، سبب اللہ سے امید کرنے کا راستہ نہیں ہے، ورنہ سبب پر کامیابی کی امید، سبب پر اللہ سے، سنو میری بات توجہ سے، سبب پر اللہ سے کامیابی کی امید تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے، سبب پر اسباب کی بنیاد پر کامیابی کی امید
مشرکین بھی کیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ظاہری اسباب پر کوشش کرتے ہیں لیکن کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. جب دماغ ازد شنوع کے ایک آدمی ہیں، یہ آئے مکہ مکرمہ، تو قریش نے کہا دماغ یہ جو آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں کو گمراہ کہتے ہیں، ہمارے دین میں عیب لگاتے ہیں اور ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں. دماغ نے کہا، سنتے ہی کہا کہ ہاں شاید اس آدمی کے اوپر کوئی اوپرا اثر ہے، یا جنات کا اثر ہے، یا اس کو جنون ہے نعوذ باللہ، یا اس کو کوئی ہوا لگ گئی ہے غلط، اور میں علاج جانتا ہوں، میں علاج جانتا ہوں، میں ان کا علاج کروں گا. میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سبب پر کوشش کر کے اللہ سے امید ایک غیر مسلم بھی کیا کرتا تھا. ایک نہیں، سینکڑوں قصے ایسے ہیں، سینکڑوں قصے ایسے ملیں گے مشرکین کے. چنانچہ دماغ نے آپ کو تلاش کیا، آپ سے ملاقات ہوئی. دماغ نے کہا کہ کیا آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں. کیا ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ کہ جی ہاں. دماغ نے کہا کہ آپ پر کوئی کسی جن کا اثر یا کسی غلط ہوا آپ کو لگ گئی ہے اور میں آپ کا علاج کروں گا کیونکہ میں اس لائن کا علاج جانتا ہوں، اس لائن کا علاج کرنا جانتا ہوں. اور آپ پریشان نہ ہوں، میں نے تو آپ سے بھی زیادہ بڑے بڑے بیماروں کا علاج کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے میرے علاج سے، اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں کوشش کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مشرک، کہ شفا صرف اللہ ہی دیتے ہیں، میں تو ظاہری کوشش کروں گا. ایک مشرک سے آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے تو تم اس مالی نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ تمہارے مسائل کو کون حل کرتا ہے؟ اس نے کہا مشرک نے کہ وہ تنہا اللہ جو آسمانوں میں ہے وہی میرے تمام مسائل کا حل کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب اللہ کرنے والے ہیں تو پھر تم بتوں سے کیوں امید کرتے ہو؟ کیوں بتوں سے امید کرتے ہو جب اللہ کرنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں نے یہ راستہ پکڑا ہے کہ محنت کرو اسباب پر اور امید کرو اللہ سے. حالانکہ جو آدمی کوشش کر رہا ہے سبب پر اور عمل سے غافل ہے، ایسا شخص اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے. ایسا شخص اللہ سے امید کرنے میں جھوٹا ہے. اور حدیث میں ایسے آدمی کو عاجز کہا ہے. عاجز سے کہتے ہیں جو کچھ نہ کر سکے، جو کچھ نہ کر سکے. لوگ دنیاوی لائن سے ساری کوششیں کریں لیکن اللہ حدیث میں اس کو عاجز کہا ہے. عاجز یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جس کوشش میں لگا ہوا ہے یہ کوشش اس کی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. سمجھتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے. اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے، اور اعمال کے اندر کامیابیاں نظر آنا یہ کامیابی یقینی ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص فرمایا کہ وہ شخص عقل مند اور سمجھدار ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل تیار کرے، اور وہ شخص عاجز اور نکما ہے جو اپنے نفس کے تقاضوں کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں کیے ہوئے ہیں. اللہ سے بڑی بڑی امیدیں، اللہ یوں کر دیں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے، اللہ یوں کریں گے. اللہ سے امید کرنے کا صرف اس کو حق ہے، اور اللہ سے امید کرنے میں صرف وہ شخص سچا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں کامیابیوں کا یقین کرتا ہو. وہ اللہ سے امید کرنے میں سچا ہے، ورنہ جھوٹا ہے، ورنہ جھوٹا ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر اور امید کرتے ہیں اللہ سے، اور کہتے بھی یہی ہیں، بولتے بھی یہی ہیں کہ بھئی تم ظاہری کوشش کرو اور پھر اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کریں گے. کائنات اللہ کے کرنے کا ذریعہ اور راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ محض کائنات پر کامیاب کرنے کا وعدہ اللہ کا غیروں سے ہے، ایمان والوں سے نہیں ہے. محض کائنات پر کامیاب کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے غیروں سے ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ نے ان کو کائنات کے راستے سے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ نے ان کو
کائنات کے راستے سے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اللہ نے ان کو کائنات کے راستے سے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمیں نہیں مانتے ہم ان کو دنیا میں ان کے اسباب میں کامیابیاں، ان کے مال میں بہتات، ان کی صحت میں، ان کے عہدوں میں، ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور ہم انہیں دنیا میں مال اور اسباب اور اولاد جلدی دیں گے، کثرت سے دیں گے. اس سے امام علیہ اس دھوکے میں نہ پڑے کہ جو اسباب ان کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ اسباب میں حاصل ہو جائیں تو ہم بھی ان کی طرح کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کامیاب کرنے کے جو ضابطے ہیں وہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں سے مختلف ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے مسلمان اس دھوکے میں پڑے کہ اسباب اور کامیابی کے ضابطے ہمارے اور غیروں کے لیے سب کے لیے مشترک ہیں کہ دنیا دار اسباب ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کے ضابطے مختلف ہیں، مشترک نہیں ہیں. مسلمان اور غیر مسلم کے لیے کامیابی کے ضابطے مختلف ہیں، مشترک نہیں ہیں. اگر مسلمان نے غیروں کے راستوں سے کامیابی کا ارادہ کیا تو اللہ ناکام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے. اگر مسلمان نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے راستہ غیروں کا پکڑا اور اللہ سے امید بھی رکھی تب بھی ناکام ہوگا. اس لیے کہ کامیابی اللہ سے امید کرنے پر نہیں ہے، کامیابی اللہ سے امید کرنے پر نہیں ہے. ہماری بات پوری سننا، آدھی بات سنو گے آدھی نقل کرو گے پھر آؤ گے مسئلہ لے کر. اللہ رب العزت سے مسلمان کے لیے کامیابی لینے کا راستہ وہ کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو عمل پیش کرے، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کرے. اے اللہ یہ تیرا حکم ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے، میں نے تیرے حکم کو تیرے وعدے کے یقین پر پورا کر دیا ہے. کتنی آسان بات ہے. یوں نہ کہو اے اللہ یہ سبب ہے اور یہ میری حاجت ہے اور تو پورا کرنے والا ہے. یعنی حد یہ ہے کہ اگر دعا کے دوران سبب کو غور کرے اور سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اگر دعا کے دوران اسباب کو سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اگر دعا کے دوران اسباب کو سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. اگر دعا کے دوران اسباب کو سوچے تو دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے آپ کو اکثریت مسلمانوں کی وہ ملے گی جو دعا میں اپنے معاش اور کمائی کے اسباب کو ہی سوچ رہے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ سے معاش کے اسباب کو مانگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کو مسلمان اپنے محدود اسباب کے اندر مقید کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کو جو کہ یہ سب کی پابند نہیں ہے، مسلمان اپنی دعاؤں میں اس کی لامحدود قدرت کو اپنے محدود اسباب میں مقید کر رہا ہے. ہماری بات بہت مشکل سے میں آئے گی اور بہت توجہ سننی پڑے گی. اے اللہ اس دکان سے ہی نفع دے دے. کہاں اس کی چھوٹی سی دکان، کہاں اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت، کہاں اللہ کی لامحدود قدرت اور کہاں اس کی چھوٹی سی دکان. اے اللہ اسی دکان کے ذریعے کامیاب کر دے. سوچو تو صحیح، کہاں اللہ تعالیٰ کی لامحدود غیر مقید قدرت اور یہ اس کو اللہ کی قدرت کو مقید کر رہا ہے اپنی چھوٹی سی دکان میں. اے اللہ اسی گولی سے شفا دے دے. کہاں اللہ کی ذات عالی جو شفا کے دینے میں با اختیار، اور کہاں اس نے ایک گولی میں اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کو شفا دینے کے لیے مقید کر دیا. ہماری اسباب کی بیڑیوں نے یعنی ہماری دعاؤں کی قوت کو سلب کیا ہوا ہے، دعا کی قوت کو سلب کیا ہوا، نکالا ختم کیا ہوا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ دعا میں بھی اسباب کو ہی سامنے رکھ کر مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ، دعاؤں کو جوڑا عبادات کے ساتھ، اور ہم سب نے دعا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. پہلے سبب کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو دعا. یہ بھی کوئی جوڑ بٹھایا، کتنا غلط جوڑ بٹھایا مسلمانوں نے، کتنا غلط جوڑ بٹھایا ہے سبب اور دعا.
سبب کا دعا کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، سبب کا دعا کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں، سبب اور دعا کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب بالکل غیر یقینی اور دعا بالکل یقینی۔ اور سب فرماتے تھے اللہ اکبر، حضرت فرماتے تھے اگر دل میں نماز کے ساتھ سبب کا بھی یقین ہے تو نماز نکل کر باہر آ جائے گی، اس لیے کہ نماز کا دکان کے ساتھ دل کے یقین میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اگر دکان اور نماز دونوں کو دل میں برابر رکھا تو نماز باہر آ جائے گی کہ اس کا غیر یقینی چیز کے ساتھ گزارا نہیں ہے، کہ ہاں بھائی نماز بھی ہے دکان بھی ہے، نماز بھی ہے۔ سنو تو صحیح حضرت کی بات، فرماتے تھے اگر یوں کہا کہ دکان بھی ہے نماز بھی ہے تو نماز یقین سے باہر آ جائے گی۔ اگر یہ کہتا ہے نہیں صرف نماز ہی ہے، صرف نماز ہی ہے تو نماز کا یقین دل میں رہے گا، دکان کا یقین نہ رہے گا۔ اگر کہتا ہے اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں تو پھر حضرت سمجھتے تھے کہ یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یقین تو ایک ہی چیز کا ہوگا، یقین تو ایک ہی چیز کا ہوگا، دکان اور نماز یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے، یقین تو ایک ہی چیز کا ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ یقینی چیز ایک ہوگی، یہ نہیں کہ دو چیزوں کا ایک وقت میں یقین ہو، عمل کا بھی سبب کا بھی، یہ نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے دعاؤں کو جوڑ لیا ہے اسباب کے ساتھ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس زمانے میں دعائیں اسباب کے ساتھ کیوں جڑ گئی؟ اس لیے کہ دعا یقینی چیز ہے، دعا یقینی چیز ہے، جس چیز کا مسلمان یقین کرے گا اس کے ساتھ دعا کو جوڑ لے گا۔ اگر یقین اعمال پر آ جائے تو پھر یہ اللہ کے ضابطے کے مطابق دعا کو جوڑ لے گا عبادت کے ساتھ، اور اگر یقین اعمال پر نہیں اسباب پر ہے تو پھر یہ دعا کو جوڑ لے گا اسباب کے ساتھ۔ کیسی آسان بات، جس چیز کا یقین ہوگا دعا کو اس کے ساتھ ملا لے گا، کیونکہ دعا یقینی چیز ہے، وہ یقینی چیز کو چاہتی ہے، دعا یقینی چیز ہے، وہ یقینی چیز کو چاہتی ہے۔ اگر یقین سبب پر ہے تو پھر دعا میں اسباب مانگے گا، اور اگر یقین عمل پر ہے تو دعا میں عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کر عمل کے ذریعے مانگے گا، سیدھی بات ہے۔ اس لیے قرآن نے تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ماں سوا کی عبادت نہیں، اور تیرے ماں سوا سے استعانت نہیں، یعنی دعا بھی عبادت تیرے لیے اور دعا بھی تجھ سے، استعانت بھی تیری ذات سے۔ یہاں اللہ نے عبادات کو جوڑا ہے، دعا کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ، دعا کو جوڑا عبادات کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ہر جگہ دیکھیں گے کہ دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی، دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی، جہاں بھی دیکھو گے دعائیں عبادات کے ساتھ ملیں گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں بھی اللہ سے استعانت کی آیت ملے گی قرآن میں، اس کے آگے پیچھے عبادت اور عمل ہی ہوگا، اس کے آگے پیچھے عبادت اور عمل ہی ملے گا، کیونکہ قرآن نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب یہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو سب سے پہلا نقصان وہ یہ ہوگا، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ دعا سے یقین ہٹے گا، دعا سے یقین ہٹے گا، اور جب دعا سے یقین ہٹ جائے گا تو پھر دعاؤں کا قبول ہونا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتے جس دل میں دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو۔ آپ دعا مانگیں گے، جب وہ قبول نہ ہوگی تو رفتہ رفتہ دعا کی قبولیت سے یقین ہٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں اور دعا کے نتیجے کو ظاہر کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، دعا کے نتیجے کو ظاہر کرنے میں۔ ایسے سونے والوں سنو دھیان سے، دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں۔ آج مانگا نہیں ملا، کل مانگا نہیں ملا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دو وجہ سے دعا کو مؤخر کرتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو،
کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو، دعا اللہ سے مانگتے رہنا اللہ کا امر ہے، اس لیے کہ دعا کا مانگنا محتاجی کو ظاہر کرنا ہے، دعا کا مانگنا اللہ کے سامنے محتاجی ظاہر کرنا ہے۔ کوئی حاجت پوری نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے، اور کوئی حاجت پیدا نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے، کوئی حاجت پوری نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے، اور کوئی حاجت پیدا ہی نہ ہو تب بھی دعا مانگنا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، ہم دعا جب مانگتے ہیں جب کوئی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو بتا رہا، جتنے بھی اللہ مجھے معاف فرمائے لوگ اسباب سے تنگ آ کر دعا کی طرف آتے ہیں، اسباب سے تنگ آ کر جب دیکھتے ہیں کہ اس سبب سے کام نہیں بن رہا ہے تب آتے ہیں دعا کی طرف، حالانکہ دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے، دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے، دعا کی طرف آنا سبب کی طرف جانے سے پہلے ہے، اور ہم اسباب سے تھکنے کے بعد آتے ہیں دعا کی طرف۔ اس کی مثال سمجھنی چاہیے۔ اگر کوئی وزیر آپ سے یہ کہہ دے، حالانکہ حقیقت میں فقیر ہے، جو سمجھتے تھے جب تک تمہیں سارے وزراء فقراء نظر نہ آئیں اور تم سارے وزراء کو فقراء یقین نہ کرو، اس وقت تک تم اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا وزیر اگر تم سے یہ کہہ دے کہ تمہارا کام میرے ذمہ ہے اور تمہارا کام میں کروں گا، کوئی بات ہو تو مجھ سے کہنا۔ اگر یہ شخص اپنی کسی حاجت کے لیے نیچے کے لوگوں کے پاس چلا جائے اور پہلے وزیر کے پاس نہ جائے، اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا مگر یہ مجھے چھوڑ کر نیچے کے لوگوں سے اپنا کام کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ اس کا کام کر نہیں رہے، تو آپ سچی بتائیے اس وزیر کو غصہ آئے گا یا خوشی ہوگی؟ اور کل جب یہ سب سے تنگ آ کر اس وزیر کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کر دیں میرا کام، تو وہ غصے میں یہ کہے گا کہ نہیں، انہی کے پاس چلے جاؤ جن کے پاس تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ دیکھو تو صحیح، جب ایک وزیر جو خود محتاج ہے، جب اس کے بعد برداشت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرا دوست میرے غیر سے کہے، تو پھر اللہ رب العزت جو اپنی تمام چاہتوں میں قادر مطلق ہیں اور بندے سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، محتاجگی سے پاک ہیں، وہ دیکھ رہے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے مگر یہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو خود میرے محتاج ہیں۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں، اپنے بندے کا اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ ایک چیز کی دعا مانگیں گے، اگر وہ اسی دن قبول ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ یہ کہیں گے کہ بھئی میں نے فلاں دعا مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بعد وحی نہیں آتی جسے اس کو معلوم ہو صحیح یقینی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اللہ مجھے چیز دیں گے یا نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، آپ پر تو وحی آتی تھی، سنو میری بات توجہ سے، آپ پر تو وحی آتی تھی، آپ نے عرفات کا میدان جہاں دعا کا قبول ہونا یقینی اور دعا کے قبولیت کا وقت بھی متعین ہے، اس وقت سے اس وقت تک عرفہ کا وقوف ہے، اور اس وقت سے اس وقت تک جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ آپ نے وہاں دعا مانگی، ساری دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری تھی آپ نے مانگی عرفات میں کہ اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور ظالم کو معاف کر دیں، ظالم کو اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم سے تو میں کو معاف نہیں کروں گا، لیکن آپ کو تو قدرت ہے نا، آپ کو تو قدرت ہے، آپ سب کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ سب کو جنم میں داخل کر لیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب آپ کو قدرت ہے تو آپ نے قدرت سے ظالم کو معاف کر دیں، اور اس نے جو مظلوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اس میں آپ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ تو اللہ تعالی نے وحی سے بتلا دیا
کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. سنو تو صحیح, یہ دعا قبول نہیں. اس سے یقینی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں. ہم تو یہ سوچیں کہ یہ کام نہیں ہوا, یہ دعا قبول نہیں ہوئی. وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ ساری دعائیں آپ کی قبول ہو گئی عرفہ کی, لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں اور ظالم کو معاف کر دیں. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے کے باوجود کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی, آپ نے دعا میں اور کوشش بڑھا دی بجائے چھوڑنے کے. سنو تو صحیح, بجائے چھوڑنے کے بھائی چلو یہ دعا چھوڑ دو جب اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں, اور اللہ نے انکار کر دیا. سنو تو صحیح, اللہ نے انکار کر دیا. آپ اس دعا میں لگے رہے, مانگتے رہے, اللہ نے انکار کر دیا, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. یہاں تک کہ عرفہ کا وقت ختم ہو گیا, مگر آپ اس دعا میں لگے رہے, مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی. عرفات سے مزدلفہ آ گئے, مزدلفہ میں آ کر بھی آپ اسی دعا میں لگے رہے کہ اللہ مظلوم کو بدلہ دے دے, ظالم کو معاف کر دے. مظلوم کو بدلہ دے دے, ظالم کو معاف کر دے. یہاں بھی آپ اسی دعا میں لگے رہے. چنانچہ جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی, باوجود اللہ کی طرف سے یہ پیغام آنے کے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی, وہ دعا مزدلفہ میں آ کے قبول ہوئی. وہ دعا کہاں قبول ہوئی آگے؟ وہ دعا مزدلفہ میں قبول ہو گئی. وہ دعا مزدلفہ میں اگر قبول ہوئی جس دعا کے بارے میں اللہ نے عرفات میں کہہ دیا تھا, جس دعا کی قبولیت کا یقینی موقع ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے دعا پر یقین شرط ہے کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو, قبولیت کا یقین ہو. تو اللہ تعالی دو وجہ سے دعا کی قبولیت کو مؤخر کرتے ہیں, اور دو وجہ سے اللہ تعالی اس کی دعا کے مطابق نتیجے ظاہر کرنے میں دیر کرتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا مانگنا پسند ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ اس کا دعا پر یقین دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا دعا پر کتنا یقین ہے, دعا پر کتنا یقین ہے. ہم تو حاجت کے پورا نہ ہوئے, حاجت کے پرانے میں اگر تاخیر ہو جائے, حاجت کے پرانے میں تاخیر ہو جائے تو دعا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. حالانکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ قبولیت کی شرائط ہوں, جیسے قبولیت کی شرائط پائی جائیں. ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ قبولیت کی شرائط پائی جائیں, بشرط یہ کہ قبولیت کی شرائط پائی جائیں. دعا قبول ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ عمل بھی اس قابل ہے نہیں کہ یہ جنت پہنچے, ہم اس کی دعاؤں کا ذخیرہ آخرت میں اس کو دے دیں گے, اسے کام آ جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں اپنے مقام پر نہیں پہنچتا, جو مقام اس کا متعین ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے پہنچا دیتے ہیں. یہاں یہی دعا نہیں بس تم مجھے ٹھیک کر دے, بس مجھے ٹھیک کر دے. اگر یہ معلوم ہو جائے بیمار کو کہ یہ بیماری جنت میں اپنے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے عمل سے بڑھ کر, تو بیمار آدمی آسانی سے بیماری پر صبر کر سکتا ہے, بیماری پر صبر کر سکتا ہے. صحابہ کرام ان بیماریوں پر جنت کے درجے اور ان بیماریوں پر گناہوں کی معافی کا ایسا یقین رکھتے تھے کہ وہ بیماری اللہ سے اس طرح مانگتے تھے جس طرح ہم صحت مانگتے ہیں. اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ اللہ سے بیماری مانگتے تھے. کیا ہم صحت مانگتے ہوں گے اللہ سے بیمار کے لیے جیسے وہ صحت مند آدمی صحابہ میں اللہ سے بیماری مانگتے تھے؟ جیسے ہی سنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سید القراء ہیں, جیسے ہی سنا کہ اللہ کے راستے کا بخار گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو, اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو, کہ اللہ کے راستے کا بخار ایسا پاک کر دیتا ہے گناہوں سے جو اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. یہ وعدہ سنتے ہی دعا کی, اے اللہ مجھے بخار دے دے, مجھے اور ایسا بخار دے دے جو مجھ سے کبھی جدا نہ ہو, موت تک ہمیشہ میرے ساتھ رہے. مگر ایسا بخار ہونا چاہیے جو مجھے دعوت کے تقاضوں سے, حج اور عمرے سے, عبادت سے نہ روکے. بخار تو ہو مگر جسم میں کوئی کمزوری یا عبادت میں سستی یا حج عمرے میں رکاوٹ یا اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ نہ بنے, ایسا بخار چاہیے. روایت میں ہے یہ دعا مانگ کر ابھی قدم نہیں ہٹایا تھا اپنی جگہ سے, انہوں نے پیر نہیں ہلایا تھا کہ بخار ہو گیا, بخار چڑھ گیا.
جو ان سے مصافحہ کرتا کہتا کہ وہ بھائی تمہیں تیز بخار ہے، کہتے ہاں یہ بخار میں نے اللہ سے مانگا ہے، یہ بخار میں نے اللہ سے مانگا ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ بخار اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، بخار اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امت دعوت کو چھوڑ کر دو خیروں سے محروم ہوگی، ایک وحی کی برکات سے اور دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب یہ امت دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی، جب یہ امت دعوت کو چھوڑ بیٹھے گی، کیا دعوت؟ ایک ایک کو جا کر خود جا کر بھلائی کا حکم کرنا، اور خود جا کر ایک ایک کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی آدمی کسی منکر کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو چاہیے کہ اس منکر کو اپنی زبان سے بدل دے۔ روکنے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو منکر سے روکنے کے لیے قوت کا استعمال کر رہے ہیں بجائے دعوت کا استعمال کرنے کے۔ ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، آج کے لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے کے لیے قوت استعمال کر رہے ہیں بجائے دعوت کے۔ بھئی کیا فرق ہے دعوت اور قوت میں؟ دعوت اور قوت میں فرق یہ ہے کہ منکر کرنے والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تاکہ یہ منکر کرنے والے مغلوب ہو کر منکر کو چھوڑ دیں۔ ارے سنو تو صحیح، منکر سے روکنے کے لیے اس زمانے کے مسلمان پڑھے لکھے مسلمان منکر سے روکنے کے لیے سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ منکر کرنے والوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تم جن کا مقابلہ کر رہے ہو وہ بھی تمہارے اندر منکرات دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تمہارے اندر کیا دیکھ رہے؟ منکرات دیکھ رہے۔ تم تو فرشتے نہیں ہو، اگر منکرات تمہیں دوسروں کے اندر نظر آ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی تمہارے منکرات نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ منکر سے روکنے کے لیے مقابلے پر آئے تو وہ مقابلے پر آ گئے، کیا اچھی بات ہے، آپ ہماری اصلاح کریں ہم آپ کی اصلاح کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنا فساد ہے، عوام میں یا خواص میں، پڑھے لکھوں میں یا ان پڑھ لوگوں میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر جو نجات کے دو بنیادی فریضے ہیں، جو نجات کے لیے دو بنیادی فریضے ہیں، ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے کا سنت طریقہ مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا سنت طریقہ مسلمان چھوڑ چکا ہے، چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہیں۔ انہیں امت کی اصلاح کا غم تو ہے، لیکن اصلاح کرنے میں امر معروف اور نہی عن المنکر ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں وہ سنت کے اور صحابہ کے طریقے سے سب اکثریت ہٹی ہوئی ہے۔ ہماری بات توجہ چاہے گی بہت۔ منکر کو بدلنے کا حکم ہے، منکر کو بدلنے کا حکم ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اس کو زبان سے بدل دے، فلیغیرہ بلسانہ، زبان سے بدلے۔ زبان سے بدلنا کیا ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے بدل دینا یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت علی بھی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاد کی تین قسمیں ہیں، جہاد کی تین قسمیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جہاد کی تین قسمیں ہیں، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ اس حدیث میں بھی منکر کو بدلنے کے لیے تین درجے بتائے۔ اعلیٰ درجہ کہ منکر کو ہاتھ سے بدل دو، درمیانہ درجہ کہ منکر کو زبان سے بدلو، اور سب سے آخری درجہ، سب سے جہاد کا کم تر درجہ، جہاد کا سب سے کم تر درجہ، کیونکہ سب سے کم تر ایمان اور ضعیف تر ایمان، جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں رہتا، وہ سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ آدمی منکر کو دل کے ذریعے بدلے۔ منکر کو دل کے ذریعے بدلے، منکر کو دل کے ذریعے بدلے۔ ارے بھائی دل کے ذریعے کیسے بدلے گا؟ کیونکہ زبان کھول نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں، ہاتھ سے بدل نہیں سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو آخری درجہ یہ ہے
کہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے دعا کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو بدلنے کے واسطے. بہت آسان بات ہے. فلیغیر بقلبی کہ دعا کے ذریعے بدلے منکر کو دعا کے ذریعے بدلے منکر کو دعا کے ذریعے بدلے منکر کو دعا کے ذریعے بدلے. اس لیے کہ اصل دعا دل سے ہے، اسی لیے دعا میں ہاتھ کو اٹھانا ضروری لازم نہیں ہے. اصل دعا دل سے ہے. لوگ دعا میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن دل ان کا غافل ہوتا ہے. صرف ہاتھ اور زبان سے دعا کرتے ہیں. صرف ہاتھ اور زبان سے دعا کرتے ہیں. جو دل اصل ہے دعا میں وہ غافل ہوتا ہے. دعا میں جو اصل دل ہے وہ غافل ہوتا ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اصل دل کا کام ہے. دعا اصل دل کا کام ہے. فرمایا حدیث میں فلیغیرہ بقلبی کہ اپنے دل کے ذریعے اس منکر کو ختم کرائے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اگر کوئی شخص دعاؤں کے ذریعے تنہائیوں میں اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کرانے کے لیے کوشش نہیں کرتا اور دعائیں نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایمان سے بالکل خالی ہو چکا ہے. اس روایت میں ہے کہ اگر یہ دل سے اس منکر کو بدلوائے اللہ سے کہہ کر تو پھر یہ اس کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. وذالک اضعف الایمان اضعف الایمان کہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے اس شخص کا جو بیچارہ نہ زبان کھول سکتا ہے نہ ہاتھ سے منکر کو بدل سکتا ہے. اس کا سب سے کمزور ترین ایمان اس شخص کا ہے جو کم سے کم روزانہ تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کرائے. وذالک اضعف الایمان یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ دل کے ذریعے منکر کو بدلے. فلیغیر بقلبی. تو میں نے عرض کیا کہ جہاد کی 3 قسمیں: جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. اور جہاد بالقلب یہ ہے کہ دل کی کوشش دعا کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کو بدلوائے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگ منکر کو ختم کرانے کے لیے منکر کرنے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں. منکر کرنے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں. کوئی قلم کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے، کوئی زبان کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے، کوئی الزام دیتا ہے ایک دوسرے کو آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ یہ کر رہے ہیں. یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ مسلمان کو منکر سے روکنے کے لیے سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر کسی کو کسی منکر سے روکنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے تھے جو اس منکر کو کر رہا ہے، بلکہ یہ فرماتے ہیں مجلس میں کہ کیا ہو گیا بعض لوگوں کو کہ وہ ایسا کرتے ہیں. کون کرتا ہے یہ نہیں معلوم، کون کرتا ہے یہ نہیں معلوم. یہاں تو لوگوں کو لذت اور مزہ ہی اس میں آتا ہے کہ وہ پہلے منکر کرنے والے کا تعارف کرائیں کہ کون صاحب جو ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ جو کسی مسلمان کے منکر کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں اس منکر کے ظاہر کرنے والے کو اس منکر کے اندر مبتلا کرنے کا. یہ مرے گا نہیں جب تک خود یہ گناہ نہ کرے، کیونکہ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے منکر کو ظاہر کرنا، کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے منکر کو ظاہر کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سمجھ بات؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا یہ ٹکڑا ہے. فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سود کا 1 روپیہ، صرف سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے. ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے پہلے شور مچاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکر کو ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکر کو ختم کرنا نہیں چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکر کو ختم نہیں کرنا چاہتے، منکر کرنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب معلوم ہوتا کہ فلاں نے یہ منکر کیا ہے تو اس کے منکر کو چھپا لیا کرتے تھے، اس کے منکر کو چھپا لیا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو اس منکر کا پتہ نہ چلے. اس لیے کہ باطل کو ختم کرنے کے لیے اس کے تذکرے چھوڑنا ضروری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو. لوگ معروفات کے تذکرے اتنے نہیں کرتے جتنے منکرات کے تذکرے کرتے ہیں. بھائی فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. اچھا، اس سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ منکرات کیا ہیں. حالانکہ چاہیے کہ منکر کرنے والوں کے سامنے تو معروفات کو بیان کرو تاکہ وہ معروفات کی طرف آئیں. اگر منکر کرنے والوں کے منکرات کو بیان کرو گے تو لوگوں میں منکرات کا تعارف ہوگا، معروفات کو لوگ بھول جائیں گے. یعنی اچھی باتوں کو لوگ بھول جائیں گے، بری باتوں کو معلوم کر لیں گے. ایک لڑکی سے حضرت عمر کے زمانے میں زنا ہو گیا. ایک لڑکی سے حضرت عمر کے زمانے میں زنا ہو گیا. چنانچہ لوگوں نے آ کر، اس کے والدین نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ جی ہماری لڑکی سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، زنا ہو گیا تھا. آج اس لڑکی کا کسی جگہ سے شادی کا پیام آیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ لڑکی میں عیب ہے، اس سے زنا ہو چکا ہے، تو لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی اس سے زنا ہو چکا ہے، اس میں اندر ایک عیب ہے، چاہو شادی کرو چاہو نہ کرو. کیونکہ معاملے کی بات ہے، شادی ہو رہی ہے، عقد ہو رہا ہے. ہم چھپا دیں لڑکی کا عیب اور ہم شادی کر دیں لڑکی کا، یہ لڑکی کی تو یہ ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پیغام جو لے کر آئے ہیں لڑکی سے شادی کا، ان کو بتا دیں کہ بھئی ہماری لڑکی میں عیب ہے. لیکن خیال یہ آیا کہ پہلے حضرت عمر سے مشورہ کر لیں. آئے پوچھا آ کر امینین ایسی ایسی بات ہے، کیا کریں؟ بس اتنا سننا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت ڈانٹا ان دونوں ماں باپ کو، لڑکی کے والدین کو اتنا سخت ڈانٹا اور یہ فرمایا اگر میرے علاوہ تم نے اب کسی اور سے جا کر ذکر کیا اس لڑکی کے زنا کرنے کا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی. فرمایا جاؤ لڑکی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے تم کسی پاک دامن نیک ایسی لڑکی جسے کبھی برے کام کا خیال بھی نہ آیا ہو، اس کی شادی اس طرح کرو. اور اگر تم نے کسی سے ذکر کیا اس لڑکی کے زنا کرنے کا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا دونوں کو کہ سارے ملکوں کے لیے سزا عبرت ہو جائے گی. میں نے ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ زمانے میں عوام خواص پڑھے لکھے ان پڑھ وہ نہیں جانتے کہ منکر سے روکنے کا اور منکر کے ماحول کو بدلنے کا سنت طریقہ کیا ہے. جی ہاں، ایک دوسرے کے کوئی الزام دینا، آپ نے یہ کیا ہو گیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا ہو گیا، آپ نے یہ کیا. اس سے تو سوائے منکرات کے عام ہونے اور آپس میں مقابلے اور آپس میں ایک دوسرے پر تہمتیں شروع ہونے کے اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے. کہ منکر کرنے والے کو منکر کا الزام دینا ایسا ہے جیسا کنویں میں گرنے والے کو اوپر سے کوئی یہ کہے کہ آپ کیوں آئے تھے کنویں کی طرف، آپ دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے. ارے اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ اس کو نکالنے کا ہے نا، اس وقت اس کو نکالنے کا ہے کہ نکلے کسی طرح. اور اگر آپ کنویں کے مڑے پہ کھڑے ہو جائیں اور نیچے کنویں میں گرنے والوں کو نصیحت کریں کہ بھئی دیکھو یہاں تم مر جاؤ گے، باہر نکل آؤ، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر پڑے رہو تو تمہاری جان خطرے میں ہے، اس ترغیب سے کوئی فائدہ ہے؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، اس ترغیب سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نہ ترغیب سے کوئی فائدہ اور نہ اس گڑھے میں گرنے والوں کو الزام دینے سے فائدہ. کیونکہ منکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا. پہلا کام یہ ہے کہ اس کو اس گڑھے سے نکالو، گڑھے سے نکالو. جی ہاں، سب سے پہلا کام یہ ہے، تو تقاضا اس کا ہے اسے گڑھے میں سے نکالو. میں نے عرض کیا کہ لوگ دعوت کو سمجھے نہیں، لوگ دعوت کو سمجھے نہیں. امر معروف و نہی منکر، یہ دو فریضے، یہی اصل دعوت ہے، یہی اصل دعوت ہے. یہ ہٹاؤ، پیروں میں لگ رہا ہے، یہاں کیا فائدہ اس کو رکھنے سے؟ جب علم کی توہین کرو گے تو عمل کی اصلاح زیادہ ہوگی. کاپی لکھتے ہیں اور پیروں میں رکھ دیتے ہیں نیچے. سنو غور سے، میں نے عرض کیا کہ دعوت امر معروف و نہی منکر یہ دو بنیادی فریضے ہیں. جب امت ان فریضوں کو سنت طریقے سے ادا نہیں کرے گی تو امت دعا کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. دعا کی قبولیت سے اور
وحی کی برکات سے محروم کر دی جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ہاتھ سے بدلنا یہ ہے کہ تم اس کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ، اس لیے کہ تغییر ہے اصل کیا ہے؟ تغییر ہے، یعنی بدلنا اصل ہے، روکنا اصل نہیں ہے، بدلنا اصل ہے۔ اور یہ جو نہیں ہے کہ منکرات سے روکنے کا جو حکم ہے، وہ روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منکر کرنے والوں سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے معروفات پر لے آؤ تاکہ اس کے معروفات اسے خود منکر سے روک دیں، معروفات اس کو منکر سے روک دیں۔ کتنا آسان بات، کتنی آسان بات ہے۔ جو اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان اعضاء کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرا لو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں منکر کرنے کے اعضاء الگ ہیں، معروفات کے اعضاء الگ ہیں۔ انسان کے بدن میں منکر کے اعضاء الگ ہیں، معروفات کے اعضاء الگ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اعضاء منکرات معروفات کے لیے ہیں وہی اعضاء منکرات کے لیے بھی ہیں۔ آسان بات ہے۔ آنکھ ہے، حرام کو دیکھے تو منکر، حلال کو دیکھے تو نیکی۔ شرمگاہ ہے، حرام کے لیے استعمال ہو تو منکر، حلال کے لیے استعمال ہو تو اجر۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے، ایک آدمی نے بیوی سے صحبت کرے اس کو اجر ملے گا؟ خیال خواہش، کیونکہ نماز روزے کا عمل تو ہے نہیں، ذکر و تلاوت کا ذکر و تلاوت کا عمل تو ہے نہیں ہے کہ اس پر اجر ملے، یہ تو ایک جسمانی خواہش ہے۔ فرمایا ہاں تم تو صحبت کی بات کر رہے، اگر لقمہ بھی دیتا اپنی بیوی کے منہ میں تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ یا رسول اللہ اس پر اجر، یہ تو خواہش ہے۔ فرمایا کہ کیوں؟ اگر یہ شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ معروفات کے لیے بھی یہی اعضاء ہیں، منکرات کے لیے بھی یہی اعضاء ہیں۔ سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے، کتابیں لکھنے، پوسٹر چھاپنے، اخبارات میں دینے، یہ سب شیطانی راستے ہیں، یہ سب شیطانی راستے، چاہے کوئی بھی کرتا ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی اس کام کو کرے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ کرے تو غلط ہے۔ یہ سب شیطانی راستے ہیں، سب شیطانی راستے ہیں۔ امت کے منکرات کو اور امت کی غلطیوں کو لکھ کر چھاپنا اور تقسیم کرنا، یہ مسلمان کو رسوا کرنے کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر کے رہیں گے جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے۔ کیونکہ یہ کیسے معلوم ہو کہ بھئی یہ آدمی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے؟ ارے یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی فساد چاہتا ہے یا اصلاح چاہتا ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ سنو تو صحیح، یہ تو بہت ہی آسان بات ہے کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ آدمی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے، بہت آسان ہے۔ کہ اگر یہ غلطی کرنے والے سے ہی صرف جا کر کہے کہ آپ یہ ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، صرف غلط کرنے والے سے جا کر کہے تب تو یہ اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو پھر یہ آدمی فسادی ہے، پھر یہ آدمی فساد چاہتا ہے۔ منکر کرنے والے سے کہے تو مصلح ہے، اور دوسروں سے کہے جا کر تو فسادی ہے۔ بہت آسان ہے اس زمانے میں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ بھئی ایک آدمی اگر معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ غلط کرنے والوں سے جا کر منکر سے ان کو روکتا ہے، یہ دوسروں کو جا کر خبر کرتا ہے۔ اگر خبر دوسروں کو کر رہا ہے تو پھر یہ فساد چاہتا ہے، اور اگر منکر کرنے والے سے ہی جا کر خبر کرے اور کسی سے نہ کہے تو پھر یہ اصلاح چاہتا ہے۔ یہ آسان بات، لیکن اس زمانے میں عجیب حال ہے لوگوں کا کہ وہ منکر کرنے والوں سے تو جا کر بتاتے نہیں کہ آپ یہ نہ کریں، ہاں جا کر بتاتے نہیں کہ آپ یہ نہ کریں، دوسروں کو جا کے خبر کرتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب یوں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جو صاحب کر رہے تھے آپ ان سے کہتے نا جا کر، آپ تو غیبت کر کے اس زنا کرنے والے کے زنا سے زیادہ بڑے کام کے اندر مشغول ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ تو ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ اس نے تو وہ گناہ کیا جس سے اللہ اس کو معاف کر دیں، زنا کیا اللہ زنا کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے زنا کی خبر کی، آپ کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے، تو کیوں بھائی؟ جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی ہو وہ گناہ زیادہ بڑا ہے، جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے
وہ گناہ زیادہ بڑا ہے؟ بتاؤ، سوچو. جس گناہ کی اللہ کے ہاں معافی، جس گناہ کی اللہ کے ہاں معافی ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، جس گناہ کی معافی نہیں ہے وہ زیادہ بڑا ہے. سیدھی بات ہے. جس گناہ کی اللہ کے ہاں معافی نہیں وہ گناہ زیادہ بڑا ہے. اور آپ جانتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کی اللہ کے یہاں معافی ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے. غیبت کی معافی نہیں ہے، وہ گناہ زیادہ بڑا ہے جس گناہ کی معافی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو اعضاء انسان کے عبادت کے لیے ہیں وہی اعضاء گناہوں کے لیے ہیں. چنانچہ منکر سے کسی کو روکنے کی مسنون شکل، مسنون طریقہ یہ ہے، سنو میری بات، کسی کو منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے اعضاء کو عمل پر استعمال کرا لو. تم اس کے اعضاء کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اصلاح کا نہیں ہے. منکرات پر کتابیں چھاپنے سے اور منکرات پر بیانات کرنے سے منکرات ختم نہیں ہو سکتے. سیدھی بات. اگر کسی کو منکر سے بچانا چاہتے ہو اور منکر کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کے اعضاء کو معروفات پر استعمال کر دو. ان کے اعضاء کو، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، ان کے اعضاء کا استعمال معروفات پر لے آؤ. تو جو اعضاء منکرات کر رہے تھے وہ اعضاء کیا کرنے لگیں گے؟ معروفات. جو اعضاء گناہ کے کام کر رہے تھے وہی اعضاء کام کریں گے نیکیوں کے. اس سے زیادہ بڑھ کر منکر سے روکنے کی اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ یہی شکل ایک سنت طریقہ ہے، یہی شکل ایک مسنون طریقہ ہے. اور سنت طریقے کا تو قیامت تک کوئی متبادل لا نہیں سکتا. سنت کا طریقہ یہی ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ منکر کرنے والوں کو معروفات پر لے آؤ، کیونکہ معروفات کے اندر منکر کے روکنے کی سب سے بڑی طاقت ہے. معروفات سے بڑھ کر منکر سے روکنے والا اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے اندازہ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی جتنی قوت منکر سے روکنے میں لگ رہی ہے اتنی قوت معروفات پر لانے میں نہیں لگ رہی. اور یہ الزام دینا کہ تبلیغ والے معروفات کا حکم کرتے ہیں منکر سے نہیں روکتے، حالانکہ دونوں کام برابر ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ معروفات پر لانا ہی منکر سے روکنے کا واحد طریقہ ہے. منکر سے روکنے کے لیے منکر سے روکنا شرط نہیں ہے. ہاں، منکر سے باز آنا مقصود ہے. یہ منکر کرنے سے باز آ جائے یہ مقصود ہے. منکر کرنے والا منکر کے کرنے سے باز آ جائے، منکر کرنے والا منکر کے کرنے سے باز آ جائے یہ مقصود ہے. روکنا مقصود نہیں ہے، اس کا باز آ جانا مقصود ہے. وہ کیسے؟ کہ منکرات لوگوں کو محبوب ہو گئے ہیں، منکرات لوگوں کو محبوب ہو گئے. آپ اس کے محبوب جس کو برا کہیں گے وہ مقابلے پر آ جائے گا. تو کیا کریں کہ اس کو اگر منکر سے بچانا چاہتے ہو تو اس کے اعضاء کو معروفات پر لے آؤ. کسی آسان بات کہ منکر کرنے والے کے پاس جاؤ اور اس کو محبت سے سمجھا کر اس کو منکر کے ماحول سے نکال لاؤ اور اسے لا کر مسجد میں اس سے نماز ادا کروا دو. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو تمام منکرات سے روک دے گا. کیوں بھائی؟ یہ تو نہیں ملتا کہ منکرات پر بیانات ہوں تو منکر سے رک جائے گا. یہ ضرور ملتا ہے کہ معروفات پر آ جانا منکرات سے روک دے گا. منصوص ہے، یہ بات منصوص ہے، قرآن میں ہے کہ معروفات کے اندر منکرات سے روکنے کی قوت ہے. معروفات میں منکرات سے روکنے کی قوت ہے، لیکن لوگ منکر کرنے والوں کو منکر سے روکنے پر جو طاقت لگا رہے ہیں اس کی آدھی قوت بھی معروفات پر لانے کے لیے صرف نہیں ہو رہی. اس لیے ماحول بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو منکرات کی خبر نہیں اس لیے کر رہے ہیں تو لوگ منکرات کے بیان کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ منکرات کے بیان کرنے لگے. حالانکہ امت میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، امت میں بے دینی علم کے باوجود ہے. آپ دیکھیں بے شمار حدیثیں ملیں گی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا نماز چوری سے روک دے گی. ایک چور سے چوری ہو گئی، آپ نے کہا مسجد کے ستون سے باندھ دو، چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دو. عمل کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے گا. اس کے دل میں چوری کی نفرت. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ اصل دعوت ہے، اور دعوت یہ نہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے دعوت دیں، ہرگز نہیں. یہ اس زمانے کی غلط سوچ ہے کہ دعوت کو کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے اور دعوت کوئی متعین طریقہ نہیں ہے.
ہر زمانے کے اعتبار سے دعوت کا کام اس زمانے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹ کر سب کو اجتماعی طور پر صحابہ کرام کے زمانے کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت کی طرف جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج زمانے کے اعتبار سے اس وقت جو طریقہ ہو وہ اختیار کر لو. یہ تو حماقت کی سوچ ہے کہ وہ اس زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. دعوت کا تو قیامت تک وہی طریقہ رہے گا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تو دین مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو دین مقصود ہے نا، تو دین جس طرح بھی آ جائے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تبلیغ کا ہی کام ہو. دین مقصود ہے، کسی بھی طرح آ جائے. ارے سنو میں کیا کہہ رہا کہ دین مقصود ہے، کہ ہاں بے شک دین مقصود ہے، مگر اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جس طرح دین مقصود ہے اسی طرح خدا کی قسم صحابہ کرام کا طریقہ محنت مقصود ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کبھی بھی کہ دین مقصود ہے طریقہ کوئی سا بھی ہو. میں سوال کرتا ہوں، دانت صاف کرنا مقصود ہے، آپ چاہو برش کر لو چاہو مسواک کر لو، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے. چاہو برش کر لو چاہو مسواک کر لو. آپ بتا دو سچی سچی دل سے کہ اگر برش کرتا ہے مسواک نہیں کرتا تو کیا مسواک کے 70 فائدے حاصل ہو جائیں گے میرے برش سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف سنت ہے. سوچو کوئی کہنے لگے کہ بھئی مسواک اس زمانے کا طریقہ ہے، برش اس زمانے کا طریقہ ہے. مسواک اس زمانے کا طریقہ ہے اور برش اس زمانے کا. برش بھی مسواک کی طرح، برش مسواک کی طرح ہے، مسواک بھی برش کی طرح ہے. پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس زمانے پیدا ہوئی ہیں، لہذا اس زمانے میں مسواک ہوتی تھی، اس زمانے میں برش ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ دانت صاف ہو جائے؟ نہیں، صرف دانت صاف کرنا مقصود نہیں ہے، سنت کے طریقے پر صاف کرنا مقصود ہے. ہماری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھئی اس زمانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے. جب وضو کا ایک جز مسواک قیامت تک کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا، کیونکہ جو آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر لیتا ہے اس کی نماز کا درجہ اور اجر بڑھ جاتا ہے. بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر مسواک کر کے کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ منہ سے منہ لگائے رکھتا ہے اور تلاوت کرنے والے سے کہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے. معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی وجہ سے آدمی کے عمل میں اور ذکر اور تلاوت میں فرشتہ بھی زیادتی چاہتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وضو کا ایک جز مسواک جس کے بغیر وضو ہو سکتا ہے، اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے مسواک نہیں ہے تو فرمایا کہ ہاں کم سے کم دانتوں پر انگلی پھیل لے، لیکن وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مسواک جو وضو میں فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، جب یہ سنت مسواک کا قیامت تک کوئی بدل نہیں لا سکتا، قیامت تک کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا، تو اس کام کے لیے جو کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اس کے طریقے کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے طریقے کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ ہاں اس زمانے میں تو چل پھر کے دعوت دی جاتی تھی، کیونکہ آلات ذرائع نشر و اشاعت کے مختلف قسم کے نیٹ اور چینل نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ طریقہ، زمانے کا وہ طریقہ تھا. سب جہالت کی سوچ ہے، سب جہالت کی سوچ ہے. یہ سارے آلات اور ذرائع اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں اور یہ سارے طریقے سنت کے نور سے بالکل خالی ہیں، سنت کے نور سے بالکل خالی ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دین کی آواز پہنچانے کے لیے چیزوں کا استعمال کرو تاکہ آواز پہنچ جائے. ہمارے ایسا فرماتے تھے آواز کا پہنچانا کام نہیں ہے، دین کی دعوت کو لے کر پھرنا کام ہے. یہ زمانے کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ان آلات کا استعمال کرو تاکہ دین سہولت سے پہنچ جائے. حالانکہ علم اور عمل پر لانے کے لیے اپنے ماحول سے نکالنا، خود اپنے ماحول سے نکلنا، یہی اصل سنت ہے. یہ اصل سنت ہے کہ علم پہنچانے کے لیے بھی اپنے ماحول سے نکلو اور علم سیکھنے کے لیے بھی اپنے ماحول سے. ایک صاحب نے لکھا ہے عمر کو خط کہ مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے مدینے سے، مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے. عمر نے جواب میں لکھا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز. اب تو سارا علم خط و کتابت میں آ کر رہ گیا، نہ علماء کی صحبت، نہ علماء کی ضرورت، نہ اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر عمل کے علم کے ماحول میں آنا کیا ضرورت ہے جب سارا علم موجود ہے مشینوں پر، آلات پر.
کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی؟ آپ تو دنیا میں لگیں، تجارت کریں، اور رہا علم یہاں سے لے لیں. اگر عمل کی استعداد معلومات سے حاصل ہو جاتی تو ساری دنیا کے مسلمان پورے دن بھر قائم ہوتے. طلب علم کے لیے یہ اللہ کے مخلوق کی، معصوم مخلوق کی دعاؤں سے محروم. طلب علم کے لیے ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اور طلب علم کے لیے سفر نہ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی معصوم مخلوق کی دعاؤں سے محروم. یہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی طلب علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے ساری مخلوق سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے وہی نہیں رہے. حدیث اس کے لیے دعا کرتی. جی اب کیا ضرورت ہے اس کی کہیں چل کے جانے کی؟ جی ہاں، علم کہاں کہ جہاں چاہو لے لو، جہاں سے چاہو لے لو. نہ اس کے لیے ہجرت اور نہ اس کے علماء کی صحبت، کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. آپ اگر علم طلب کرنا چاہتے ہیں تو آئیں مدینہ منورہ میں، یہاں علماء کے پاس رہیں، علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کریں. یہ جواب میں لکھا. میں نے عرض کیا کہ دعوت کو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کیا ہے. دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت ہے. شروع سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ دعوت کے بغیر نہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں اتریں گی اور دعوت کے بغیر اپنے دین پر استقامت باقی نہیں رہے گی. یہ پکی بات ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور اللہ کی غیبی مددیں نازل کرانے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے. دعوت اللہ شرط ہے، شرط. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ دو چیزیں ہیں بہت اہم، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اس کے دین کا مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے باطل کے خلاف اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے. اگر سارا باطل مجتمع ہو کر ایک سنت کے مقابلے پر آ جائے اور مسلمان کو ایک سنت سے روکنا چاہے تو باطل کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. یہاں مسلمانوں کے فرائض اور ان کے شرعی احکام وہ خطرے پڑے ہوئے ہیں. دن رات یہ سوچتے رہتے ہیں مسلمان کہ اگر حکومت فلاں کی ہو گئی تو اسلام کا کیا ہوگا. ہائے کسی عجیب بات ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ یوں کہتے ہیں اگر فلاں کی حکومت ہو گئی تو اسلام کا کیا ہوگا. سوچے تو صحیح کتنی بڑی مایوسی کے شکار ہیں مسلمان. کسی بے عقلی کی سوچ ہے کہ اگر فلاں کی حکومت ہو گئی تو اسلام کا کیا ہوگا. بیچارہ اسلام. اللہ سارا باطل اگر ایک وقت میں جمع ہو جائے اور ایک سنت کے مقابلے پر آ جائے کہ ہم استنجا اس طریقے سے نہیں کرنے دیں گے تو خدا کی قسم سارے باطل کی تباہی کے لیے ایک سنت سے روک دینا کافی ہے. ایک سنت سے روکنا سارے باطل کی ہلاکت کے لیے کافی. کہاں مسلمان اس مایوسی میں پڑا ہوا ہے کہ اگر ان کی حکومت ہو گئی تو اسلام کا کیا ہوگا. کیونکہ واقعی ایسے حالات میں حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان اللہ کے غیر سے امید کرے گا تو اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیں گے اور اگر یہ اللہ کے غیر سے ڈرے گا تو اللہ اس پر غیروں کو مسلط کر دیں گے. اس پر غیروں کو مسلط کر دیں گے. میں نے عرض کیا کہ اپنے دین پر استقامت اور باطل کے خلاف اللہ کی مدد کے اترنے کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ تم دین کی دعوت کو لے کر پھرا کرو. دین کی دعوت کو لے کر پھرا کرو. کیونکہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا یہی اصل دین کی نصرت ہے. اس بات کو اس زمانے میں سمجھانا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کے طریقے تو مغلوب ہو گئے، رواجی طریقے غالب آ گئے. سنت کے طریقے مغلوب ہو گئے. یہ وجہ ہے. اتنا دور چلا گیا سنت کا دور، اتنا دور چلا گیا کہ اس زمانے میں لوگوں کو دین کے پھیلانے کے لیے ان رواجی شکلوں کے علاوہ کوئی پرانی شکل اور کوئی سنت کا طریقہ نہ نظر آتا ہے نہ یاد رہتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے. اللہ کے دین کی نصرت صرف دعوت اللہ ہے. اس زمانے میں اس بات کا کہنا بعض ذہنوں کو اس طرح متوجہ کر دیتا ہے کہ انہوں نے دین کے شعبوں کا انکار کر دیا. حالانکہ اگر ذرا سا عقل اور تھوڑے سے معتدل دماغ سے سوچا جائے تو نظر ہی آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو قائم کرنے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ملتا نہیں ہے. اور کوئی ذریعہ
ملتا نہیں ہے۔ دو کاموں کے لیے نقل و حرکت تھی صرف، ایک امت تک علم کو خود پہنچانے کے لیے اور ایک امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے۔ یہ صرف یہ دو سبب ملتے ہیں دور نبوت میں، دور خلافت میں، صرف یہ دو سبب ملتے ہیں، اور دونوں کو نفر سے جوڑا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے سوچ لو کہ بھائی نفر تو قتال کے لیے ہوا کرتا تھا، اسی کے سارے فضائل تھے، ابھی زمانے میں قتال کیونکہ ہے نہیں کفار سے، اس لیے نفر بھی نہیں۔ اس زمانے میں نفر ہوتا تھا قتال کے لیے، اسی کے فضائل تھے، اس زمانے میں قتال نہیں، اس لیے نفر بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے راستے کے نفر کا اصل مقصد امت تک علم کو پہنچانا تھا، امت تک علم کو پہنچانا۔ نبی کو حکم ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے جو حکم آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ تو نہیں کہ آپ سارے علم لے کر آلات پر ڈال دیں اور کہ ہاں بھائی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ نبوت کا نہیں ہے، یہ طریقہ تبلیغ کا نبوت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ نبی کو خود حکم ہے بلغ، آپ خود پہنچائیے، آپ خود پہنچائیے۔ اس لیے آپ منع کرتے تھے کہ میں نکلوں اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ 7 مرتبہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اتنی مرتبہ قتل کیا جاؤں، اتنی مرتبہ زندہ کیا جاؤں۔ جی ہاں، اس زمانے کے لوگوں کو سب سے بڑا پہلا دھوکہ یہ لگا، سب سے پہلا دھوکہ یہ لگا کہ وہ تو قتال کے لیے نکلنے کے فضائل ہیں اور اب قتال ہے نہیں تو نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ نکلتے تھے جب بات کے پھیلانے کے ذرائع نہیں تھے، اب تو دین کی باتوں کی اشاعت کے بہت ذرائع ہیں، اب سننے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ آلات کا استعمال مجاہدہ نہیں، بدن کا استعمال مجاہدہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ادھر دیکھو میری طرف، آلات کا استعمال مجاہدہ نہیں، بدن کا استعمال مجاہدہ ہے، چاہے وہ دعوت ہو یا عبادت ہو، چاہے دعوت ہو یا عبادت ہو، دونوں میں بدن کا استعمال اصل ہے، کیونکہ عملی سرمایہ انسان کے اعضاء ہیں، عملی سرمایہ انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں۔ خارجی چیزوں کے استعمال سے خدا کی قسم عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ خارجی چیزوں کے استعمال سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی، بلکہ استعداد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، عمل کی استعداد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جتنے بھی تعیش کے نقشے ہیں وہ انسان کے جسم کی قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، تو سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کو ٹہلا کریں اور آپ دھوپ میں رہا کریں، دھوپ میں رہیں گے تو آپ کے جسم میں وٹامن ڈی باقی رہے گا، ورنہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر تو خود کہتے ہیں کہ آپ مشقت کے کام کریں۔ جی ہاں، دیکھو تو صحیح، جب جسم کا تقاضا مشقت کے بغیر اور جسمانی قوت مشقت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی تو عمل کی استعداد مجاہدے کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اور لوگ بیچارے خاص چیزوں کے استعمال کو سمجھتے ہیں یہ زمانے کے تبلیغ کا طریقہ ہے، وہ زمانے کے تبلیغ کا طریقہ تھا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس چند چیزوں میں ذہن آدمی کا محدود ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نقل و حرکت ہی اسلام کے قائم ہونے کا اور اس ذات کے رکنے کا اصل ذریعہ ہے تو یہ کہیں گے دیکھو بھائی تبلیغ والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ ارے تبلیغ والوں کو کیا کہنا؟ حضرت اسامہ کی جماعت کو ابوبکر روانہ کرنے پر اڑ گئے، کسی کی رائے نہیں، کسی کی رائے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جماعت کو روانہ مت کریں۔ کہا کیوں؟ کہ اس وقت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا انتظار کریں، مدینے کی حفاظت مقدم ہے۔ حضرت بکر نے فرمایا نہیں، میں تو جماعت ابھی روانہ کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ تنہا فیصلہ نہ کریں، سب سے رائے لیں، سب کے مشورے سے کام کریں، سب کے مشورے سے کام کریں، رائے لیں ساتھیوں سے، سب کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر فرمایا کسی کی رائے نہیں ہے اور ہماری بھی رائے نہیں ہے کہ اس وقت جماعت روانہ کی جائے۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، یہ جماعت ابھی جائے گی۔ روایت میں ہے جہاں جہاں سے اسامہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مدینہ اسلام ختم ہو گیا ہوتا تو مدینے سے اتنی بڑی جماعت کیوں آتی؟ مدینے سے اتنی بڑی جماعت کیوں آتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام قائم ہے، دیکھو اتنی بڑی جماعت آئی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس دن اگر ابو بکر ہماری بات مان لیتے اور اپنی بات چھوڑ دیتے تو امت مرتد ہو چکی تھی، امت مرتد ہو چکی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بات کو خود لے کر جانا تبلیغ ہے۔ دعوت ایک عملی محنت کا نام ہے۔ یہ زمانے کی بری بدعت ہے، یہ زمانے کی بری بدعت ہے، یہ زمانے کی بری بدعت ہے
کہ بجائے اس کے کہ خود آدمی علم میں لگے اور علماء کی مجلس میں اور صحبت میں رہ کر علم حاصل کرے، پھر اسی علم کو لے کر عمل ادھر دیکھو نا میری طرف، اس علم عمل کو لے کر خود پھرے جس سے عمل کی صورت پیدا ہو، کیوں خیال کرے گا کہ جب اتنا پیسہ آدمی خرچ کرے یہاں سے جاوے امریکہ دین کی دعوت لے کر، کیوں نہ گھر بنانے، شادی کرنے، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرے، یہاں کنویں کھدوائے، ہسپتال بنوائے، دین کے بہت سارے کام ہیں خیر کے، کیا ضروری ہے کہ یہ کام یہ پیسے اسی میں خرچ کرے؟ حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ نقل و حرکت اور خروج پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں پر تو مال غیر مسلم بھی خرچ کر دیں گے، لیکن غیر مسلم اسلام پر خرچ نہیں کرے گا، غیر مسلم اسلام پر خرچ نہیں کرے گا، غیر مسلم مسجد بنانے پر خرچ کر دے گا، اسلام پر خرچ نہیں کرے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ غیر مسلم مسجد پر خرچ کر دے گا، ایک علاقے میں مسجد بن رہی تھی، غیر مسلم نے کہا بھائی میری زمین بنے گی، یہ زمین دے رہا، اس نے زمین دے دی، پھر آیا کہ نہیں دی، یہ تو بڑا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، لوہا سیمنٹ پتھر سب میں دوں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے، کس نے کہا نہیں تو نیک کام ہے۔ بہرحال اس مشرک کا غیر مسلم کا جذبہ کہ مسجد ہم بنوائیں گے، یہ دین کی نصرت، اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ غربا پر سردیوں میں کمبل تقسیم کرا دینا اور گرمیوں میں سننے پائیں گے انتظام کر دینا، کہیں کنواں کھدوا دینا، یہ سب مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں۔ یہ سب مسلمان کی نصرت ہے، اسلام کی نصرت نہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ سب سے بڑا دھوکہ لگا کہ خیر کے کاموں میں، مسلمانوں کی ضروریات میں مال خرچ کرو، بس یہ مال خرچ کرنے میں یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے۔ حالانکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنے سے ہدایت نہ ملے گی، خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنے سے ہدایت نہ ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا ملنا تو علم کا حاصل کرنا ہے، خیر کی راہ مال خرچ کرنے سے ثواب مل سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سے مالدار علم سے بالکل جاہل اور عمل سے بالکل غافل، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتنا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دینا بس یہ ہمارے عمل کا بدل ہے۔ آپ سوچئے ایک آدمی مسجد بنوا دے، نماز نہ پڑھے، کیا اس کو مسجد کا بنا دینا اور 1000 آدمیوں کے مسجد نماز پڑھ لینا اس کو نماز چھوڑنے کے عذاب سے بچا لے گا؟ کیوں بھائی؟ اس سے لوگوں کے نماز کے انتظام تو کر رہا ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ میرے اس مال خرچ کرنے پر یا میرے مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے پر مجھے نماز کی چھوڑنے کے عذاب سے بچا دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب مسجد جیسا نیک عمل نماز چھوڑنے کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تو جو دوسرے مال خرچ کرنے کے راستے ہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یتیم خانہ تعمیر کرانے پر، مفت کا ہسپتال مسلمانوں کے لیے بنا دینے پر، یہ سارے جتنے بھی رفاہی کام ہیں مسلمانوں کی ضرورت کے لیے، ان ساری ضروریات میں خرچ کر دینا، یہ آدمی کو دیندار کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے۔ اس پر اجر مل سکتا ہے بشرطے کے مخلص ہو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان ساری چیزوں پر آخرت میں اجر جو ملے گا وہ عمل کی وجہ سے ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو جو عمل سے غافل ہوں اور خیر کا مال خرچ کریں، ایسے مسلمانوں کو غیروں کی طرح دنیا میں دے کر نمٹائیں گے۔ آخرت میں جو عمل، آخرت میں اجر ملے گا وہ تو اعمال پر ملے گا، آخرت کا اجر تو اعمال پر ہی ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت یہ نہیں کہ آدمی مال خرچ کر دے، مال خرچ کرنا تو مسلمان کی نصرت ہے، دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، مال خرچ کر دینا مسلمان کی نصرت ہے، اور دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے۔ جی ہاں، مال خرچ کرنا اسلام کی نصرت نہیں ہے، مال خرچ کرنا اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کوئی فقیر ہے؟ اسلام فقیر ہے؟ اسلام تو سارے ادیان کا بادشاہ ہے، اسلام تو سارے ادیان پر بادشاہ ہے۔ اسلام فقیر ہے کہ آپ اسلام پر مال خرچ کریں؟ اسلام کا تو اللہ اکبر 4 شعبے ہیں، چار بنیادی فرائض ہیں، 4 بنیادی فرائض ہیں، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس میں 2 عبادتیں مالی ہیں، زکوٰۃ اور حج، سب پر فرض
نہیں ہے، سب پر فرض نہیں ہے. حج اور زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے. ہمیں مال ہی نہیں دیا تو حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں. نماز اور روزہ سب پر فرض ہے، نماز اور روزہ سب پر فرض ہے، اس لیے کہ جسمانی عبادت ہے. دیکھیے جسمانی عبادت ہے، نماز اور روزہ سب پر فرض ہے. ننگے آدمیوں کو نماز کا طریقہ بتایا ہے، یہ نہیں کپڑے نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ نہیں ننگے ہیں تب بھی نماز پڑھو، بھوکے ہیں کہ بھوکے ہو تب بھی روزہ رکھو. روزہ تو رکھنا بھوکے ہو، بھوکا رہنا ہے روزہ رکھنا ہے، کہ بھوکے ہیں تب بھی روزہ رکھو، کیونکہ جسمانی عبادت ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ مال کا خرچ کرنا یہ مسلمان کے لیے ہے، لیکن اسلام کے لیے تو دعوت اللہ، لوگوں کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ، اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ لوگوں کو دعوت دے کر. تو اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی غیبی مدد ہے اور دین پر استقامت، اللہ نے اس کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے اسلام پر. بڑی بڑی بادشاہتیں فیل ہو جائیں گی تمہیں اسلام سے ہٹانے میں. عبداللہ بن حذافہ کو جب بادشاہ نے یہ کہا، روم کے بادشاہ نے، کہ تم نصرانی ہو جاؤ، آدھا ملک لے لو، کہاں آدھا ملک، سارے دنیا کے بادشاہت بھی ملے تو میں دین نہیں چھوڑوں گا. دین کا چھوڑنا صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ بھائی چلو دو چار باتیں ان کی مان لو، دو چار اپنی منوا لو، اس طرح مل جل کے کام کر لو. وہاں دین کے ایک حکم کو چھوڑ دینا، سارے دین کو چھوڑ دینا تھا. وہاں یہ بات نہیں تھی کہ بھئی چلو ان کی ایک بات مان لو، نہیں. بادشاہ عاجز آ گیا. حذیفہ نے کہا تیری پوری بادشاہت، عرب کی ساری بادشاہتیں ملیں مگر میں اپنا دین نہیں چھوڑوں. بادشاہ نے کہا میں تمہیں قدر کروں گا، کرو قدر. اوہو، اللہ نے جو جان دی ہی اسی راستے کے لیے تھی، اس کو بچاویں اس راستے سے. کہ ہم تیار ہیں قدر کے لیے، قدر کے لیے تیار ہیں لو، جس طرح چاہو کرو. میں عرض کر رہا تھا یہ استعداد مدد کیوں ختم ہوئی؟ کہاں ایک بادشاہ کا سارا ملک پیش کرنے کے باوجود ایک مسلمان کو اسلام سے ہٹانے میں ناکام ہو جانا، اور کہاں اس زمانے کے مسلمان کا ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں اور اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے سامنے مغلوب ہو جانا. کہ کیا کروں میرے دوست نہیں مانتے، کیا کروں میرے گھر والے نہیں مانتے. اتنے احکام ایسے ہیں شریعت کے، یہ پر عمل کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، لیکن یہ اپنے متعلقین کی وجہ سے عمل کرنے سے مجبور ہے، کیا کروں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے دعوت میں یہ غیبی نصرت رکھی ہے کہ اللہ تعالی دعوت دینے والے کو باطل کے مقابلے میں دین پر جمائیں گے، اور باطل کو مغلوب کرنے کے لیے غیبی مدد لاویں گے. باطل کو مغلوب کرنے کے لیے غیبی مدد لاویں گے. بشر حکومت دعوت پر آ جائے، بشر حکومت دعوت پر آ جائے. دعوت نقل و حرکت کا نام ہے. دعوت کسی اخبار کا نام دعوت رکھنا دعوت نہیں ہے، نقل و حرکت کا نام دعوت ہے. خود جا کر دعوت دو، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. وہ تو جب سنتوں سے مناسبت نہیں رہتی تو آدمی کو ان کے اپنے زمانے کے رواجی طریقے اچھے لگتے ہیں. جب سنت سے مناسبت نہیں رہتی، جب سنت سے مناسبت نہیں رہتی تو انہیں اپنے زمانے کے طریقے اچھے لگتے ہیں جب سنت سے مناسبت نہیں رہتی. اس لیے دوستو عزیزوں، سنت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرو. اس لیے کہ مسلمان عمل کو لے کر نہیں پھرے گا. اے بھائی سو رہے ہیں بیٹھ، اگر مسلمان عمل کو لے کر نہیں پھرے گا، اگر مسلمان عمل کو لے کر نہیں پھرے گا تو گویا عملی دین پیش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ساری کتابیں جمع کر دی جائیں تو کوئی کتاب عمل پیش نہ کرے گی، کوئی کتاب عمل پیش نہ کرے گی. اس لیے کہ عمل کی مشین صرف انسان ہے، عمل مشین صرف انسان ہے. کتابوں میں عمل کا طریقہ ہے، عمل نہیں ہے. اور عمل کا طریقہ بھی تحریری ہے، عملی طریقہ کتاب میں نہیں ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے، کیونکہ میری بات ذرا دھیان سے سننا. یہ عمل کا تعدیہ تحریر میں نہیں ہے. ہم مولویوں کو سننے کی بات ہے، عمل کا تعدیہ تحریر میں نہیں ہے. تقریر میں بھی عمل کا تعدیہ نہیں ہے، تقریر میں بھی عمل کا تعدیہ نہیں ہے، تحریر میں بھی عمل کا تعدیہ نہیں ہے. عمل کا جو تعدیہ ہے وہ عمل کو لے کر پھرنے میں ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. عمل سے جو عمل وجود میں آئے گا، جو عمل متعدی بنے گا،
وہ عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، کتاب سے عمل وجود میں نہیں آتا، تحریر سے بھی عمل وجود میں نہیں آتا، تقریر سے بھی عمل وجود میں نہیں آتا۔ اس جگہ تحریر اور تقریر یہ کام قلم کا ہوا، یہ کام زبان کا ہوا۔ اصل چیز تحریک ہے، اصل چیز کیا ہے؟ تحریک، حرکت میں آنا۔ اصل کیا ہے؟ تحریک اصل ہے، حرکت میں آنا۔ علی رضی اللہ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو سکھلا دیجیے۔ فرمایا لا لوٹے میں پانی اور اونچی جگہ کوئی بتاؤ۔ چنانچہ بڑی اونچی دیوار تھی قلعے کی، حضرت علی کو وہاں چڑھایا دیوار پر، وہاں حضرت علی نے بیٹھ کر وضو کیا اور سارے عراق والوں کو جمع کر لیا، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب عورت مرد سب جمع ہو گئے۔ سب نے حضرت علی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح وضو کر کے دکھلایا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وضو کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح کا تھا، تو سب کو وضو کرنا آ گیا، سب کو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان کا عمل مسلمان کے لیے مؤثر ہے، مسلمان کا عمل مؤثر ہے مسلمان کے لیے۔ عمل سے عمل کا ماحول بنے گا، بیان، تقریر اور جو ہے تحریر اور کتابوں سے عمل کا ماحول نہیں بنے گا، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ عمل کا ماحول عمل سے بنے گا۔ ہندا حمزہ کلیجہ چبایا، ایسی سخت دل عورت کہ ایسا قتل ہوا حمزہ کا جو ناقابل برداشت تھا۔ آپ کو سخت تکلیف تھی کہ آپ 70 مشرک قتل کرنا چاہتے تھے حضرت حمزہ کے بدلے میں، کتنی تکلیف آپ کو تھی۔ ایسا قتل حضرت حمزہ کا، ناک کان کاٹے گئے اور پیٹ پھاڑا گیا اور میدان میں اس طرح ڈالا گیا ان کے جسم کو، اس پر بھی ہندا کو تسلی نہ ہو، یہاں تک کہ ہندا نے سینہ پھاڑا، ان کا کلیجہ نکال کے چبایا اور خون ان کا اچھالا، اپنا اندر کے غصے کو اور حمزہ کے سے نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا اس نے، ہندا نے۔ لیکن جب عمل کے ماحول میں آئی کہ صحابہ فتح مکہ کی رات میں سب تہجد میں، عبادت میں، دعاؤں میں، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، ہندا نے کہا میں تو اسلام قبول کر لیا، میں نے تو۔ ابو سفیان نے کہا یہ تجھے کیا ہوا، تو انکار کرتی تھی اس دین کا۔ اس نے کہا ہندا نے، ارے ابو سفیان جانے دے، تو نے نہیں دیکھا رات کا منظر عبادت کا جو میں نے دیکھا ہے۔ جی ہاں، لوگ بیچارے اپنے گھر میں تہجد پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ ہاں بس میرا معاملہ میرا اللہ کا ہے، پڑھ لیا میں نے، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، کیونکہ میری خبر، میرا حشر، میری جنت انفرادی اعمال سے ماحول نہیں بنتا، انفرادی اعمال سے ماحول نہیں بنتا، انفرادی اعمال سے ماحول نہیں بنتا۔ ماحول جو بدلے گا وہ عبادات کو اور معاملات اور اخلاق اور معاشرے کو اور علم کو لے کر پھرنے سے بدلے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اعمال کا تعدیہ نقل و حرکت میں ہے، اعمال کا تعدیہ عمل سے عمل جو وجود میں آئے گا وہ نقل و حرکت سے وجود میں آئے گا۔ آپ ساری دنیا میں اعلان کر دیں نماز فرض ہے، اس سے نماز کا فریضہ قائم نہیں ہوگا، پکی بات ہے، اس سے نماز کا فریضہ قائم نہیں ہوگا۔ علم تو اس کے لیے مفید ہے جس میں عمل کی طلب ہو، پہلے تو عمل کی طلب ہو نا، پھر اس کے لیے علم ہے۔ آپ کسی کو عمل پر تو لائیں، جب آپ اس کو عمل پر لائیں گے تب وہ علم جائے گا، کیوں بھائی؟ آپ اس کو عمل پر لائیں، پھر وہ کہے گا ہاں بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ جو آدمی عمل کا طالب نہیں وہ علم کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی عمل کا طالب نہیں وہ علم کا طالب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نقل حرکت کے ذریعے امت کو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی طرف لاؤ۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرائض کہ نماز کیا ہے، پڑھ لیں، نہیں پڑھتے تو ان کی مرضی ہے۔ یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ نماز فرض ہے، جو پڑھ لے جو نہ پڑھے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ یہ تو کوئی کام نہیں۔ جس طرح تو نبی کرتے، آ کے اعلان کر دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں سن لو، یہ اسلام ہے، یہ فرائض ہیں، جو کرے گا وہ کامیاب، جو نہ کرے وہ ناکام۔ پھر محنتی کیا ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ حلقوں میں جاتے، دعوت دیتے۔ مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات حق ہے، ہم مانتے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ پھرا مت کریں، اپنی جگہ بیٹھ جائیں، اپنی مسند بنائیں، وہاں بیٹھیں آپ، اور جس کو بھی آپ کے دین کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اسے دین سکھلا دیں۔ یہ کس نے کہا؟ ہاں،
مشرکین اس زمانے کے مسلمان کے ہے کہ پھرنے سے کیا فائدہ، پھرنے کی کیا ضرورت، میں جسے دین سیکھ رہا ہوگا سیکھ لے گا. اس زمانے میں مشرکین کہتے تھے کہ آپ کا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اچھا دین ہے آپ کا، مگر آپ پھرا مت کریں، مگر آپ پھرا مت کریں. اسی حلقے میں صحابہ بھی تھے. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ آیا کریں، آپ اپنے دین کی دعوت دیا کریں، آ کر ہم سنیں گے آپ کی بات. اگر یہ مشرکین نہیں سننا چاہتے ہم سنیں گے آپ کی بات، آپ آیا کریں. تو کفار نے کیا کہا کہ آپ پھرا نہ کریں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، حق ہے، آپ کا دین سچ ہے، آپ جگہ بیٹھیں، جس سے دین کی طلب ہوگی، آپ کے علم کی طلب ہوگی وہ آئے گا، آپ روز سکھا لیں. سوچے تو صحیح، اس زمانے کا مسلمان کے ہے پھرنے سے کیا فائدہ. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. جی ہاں، یہ شیطان کا وسوسہ پڑا اس زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں، کام کرنے والوں کے ذہنوں میں، کہ پھرنا اصل نہیں ہے، حالانکہ پھرنا ہی اصل ہے. حالانکہ ہاں میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ پھرنا ہی اصل ہے. یہ صحابہ کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی اصل سنت ہے. اس لیے کہ پھرے بغیر کوئی آدمی عملی دعوت پیش نہیں کر سکتا. آپ کو اتنی بات تو ہر عقل والے کو سمجھ آ جائے گی کہ پھرے بغیر آدمی عمل پیش نہیں کر سکتا. بغیر پھرے جو چیز پیش کی جائے گی وہ تحریر ہوگی یا کسی کی آواز ہوگی. اور یہ دونوں شکلیں، بیان کی اور تحریر کی، یہ مجاہدے کی شکل نہیں ہے. یہ مجاہدے کی شکل نہیں ہے. آپ آوازیں پہنچائیں، یہ مجاہدے کی شکل نہیں ہے. آپ تحریر لکھ کر چھاپ کر ساری دنیا میں تقسیم کر دیں، یہ مجاہدے کی شکل نہیں ہے. اور یہ دونوں طریقے نبوت کے زمانے میں نہیں ملتے. ایک ہی طریقہ ملتا ہے مجاہدے کا کہ آپ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئیں اور خود جا کر دعوت دیں، خود جا کر دعوت دیں. مجاہدے کی ایک شکل ہے، صرف مجاہدے کی یہ ایک ہی شکل ہے. اپنے ماحول سے نکلنا، اپنی مرغوبات معلوفات سے نکلنا، اپنی ذات سے جان مال خرچ کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر دین کی دعوت کو لے کر پھرنا، بس یہی ایک مصنون شکل ہے. باقی سارے طریقے بات کے ہیں، باقی سارے طریقے بات کے ہیں. ہم بعض والوں کے طریقوں کے ایسے عادی بن گئے کہ ابھی سنت طریقے سے بالکل ناواقف کیا ہو گئے، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، مخالف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے. میں یوں کیوں کہتے ہو کہ پھرنا ہی اصل ہے؟ ارے کیوں نہیں صحابہ کے زمانے پر غور کرتے، کیوں نہیں صحابہ کے زمانے پر غور کرتے؟ اس لیے دوستو عزیزوں اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے ہم خود پورے دین پر چلیں اور دوسروں کو دین پر لانے کے لیے نقل و حرکت پر آئیں. دیکھیں دین کے مددگار بنو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں، اور دین کی دعوت پر آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سارے باتوں کے مقابلے میں تمہارے دین پر تمہیں ثابت قدم رکھیں گے. یہ دو وعدے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت پر ہیں، اللہ کی مدد کا وعدہ اور دین پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ. اس کے لیے ہم ہمت فرماؤ اور قدم اٹھاؤ اور سمجھ کر کھڑے ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خروج اور نقل و حرکت کوئی خیالی چیز ہے، یہ نہیں، ہدایت کا اور تربیت کا ضابطہ ہے. ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ اور اپنے آپ کو جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے آپ کو پیش کریں، عرب کے سال کے لیے آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے ہم وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ ملکوں کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز